إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، اسی لیے وہ مسلمان کہلائے جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. اس لیے مسلمان ہے. اپنی منمانی کرنا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا. تو یہاں پہ ہم کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ چیزوں کا خیال کر کے زندگی گزاریں گے تو ہم کو کامیابی ہے، نہ تو پھر ہم کو عذاب ہے. تو میرے دوست، اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارا دین ہے. اب یہ دین آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم کو دے رکھی ہے کہ آئندہ آنے والے نسلوں کی ہم لوگ تربیت کریں، ان کا خیال کریں، ان کی فکر کریں. ایسا نہیں ہے میرے دوست کہ ہم اپنی زندگی، اپنی خواہشات، اپنی پریارٹیز کی بیس پہ گزار دیں تو پھر آئندہ آنے والی نسلوں کو اسلام کون پہنچائے گا؟ آئندہ آنے والی نسلوں کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ وہ ہو سکتا جی لیں، لیکن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جینا، یہ کامیابی ہے، یہ اصل چیز ہے. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعلمہم الکتاب ویزکیہم، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے لیے بھی بھیجا تھا، تربیت کے لیے بھی بھیجا تھا. تعلیم کیا ہے کہ انسان کو بٹھا کے کلاس میں سکھا دیے. تربیت یہ ہے، اگر گھر میں آپ کا بچہ ہے تو اس کو معلوم ہے فجر کی نماز پڑھنا، لیکن تربیت یہ ہے کہ آپ صبح میں اس کو نیند میں اٹھانے کے لیے آپ کو 5 منٹ لگانے پڑیں گے. سمجھانا، اٹھانا، ہمت دلانا، تنبیہ کرنا، پھر بچے کو وضو کرانا، پھر اس کے بعد بچے کو مسجد لے کے جانا. یہ ہوتی ہے تربیت. یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ 1 مہینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ 1 سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ کنٹینیو کرنے والی بات ہے. اس سے تعلیم باقی رہتی ہے. ہم لوگ بڑے لوگوں کی زندگیوں میں امام بخاری کا نام لیتے ہیں یا ایک ایسے اماموں کا نام لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد اور ان کی ماں دونوں بھی اپنا اپنا فرض ادا کرتے تھے، اپنی اپنی فکر کرتے تھے. اور ان کی سوسائٹی بھی ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی سپورٹ، تاکہ ہماری نسل مسلمان رہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بڑے عالم، 3 سال کے تھے تو ان کی نابینا ہو گئے تھے، صحیح قصہ ہے، نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ کو کافی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ ان کے والد مر چکے تھے لیکن بڑے دیندار آدمی تھے۔ جب ان کا بچہ امام بخاری 2 بھائی تھے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، تو کم عمری میں انتقال کر رہے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے جو دولت چھوڑی، مال و دولت، تو اپنی بیوی سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے بچوں کے لیے ہے، اور اللہ گواہ ہے اس کے اندر 1 درہم بھی، یعنی 1 پیسہ بھی اس کے اندر حرام کا شامل نہیں ہے۔ یہ بات کہی انہوں نے۔ اور جب بچہ نابینا ہو گیا تو ان کی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ باپ کی وصیت اور باپ کی ذمہ داری کو بچہ کہ دین کا رکھوالا، دین کی خدمت کرنے والا کیسا بنے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں رات رات بیٹھ کے روتی تھی، مصلی بچھا کے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ، اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرنا تھا، اس کی آنکھیں چلی گئی، یہ دین کا نہیں بن سکے گا، یہ تیرے دین کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی ماں نے خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام اطلاع دے رہے ہیں ان کی ماں کو روشنی پھیلنے کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی نگاہیں، ان کی روشنی آنکھوں کی واپس آ گئی۔ اس کے بعد ان کی ماں نے اس کو لاج رکھی اور اپنے بچے کو ہمیشہ وصیت کرتی رہی، جب تک چھوٹے تھے تیاری کر کے، یاد دلا کے، توجہ دلا کے درسوں میں، دین میں بھیجتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا دین والا آدمی بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ بہرحال دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے واقعہ ایسے ہی ذکر کر دیا چونکہ یہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی حفاظت کرنا، سمجھانا اور یہ وصیت کر کے جانا، یہ فرض ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ کیا تربیت کرتے تھے؟ حمام کیسے جانا سکھاتے تھے، کھانا کیسے کھانا سکھاتے تھے، لیٹنا کیسا سکھاتے تھے۔ کیوں سکھاتے تھے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ساری قوم کو، سارے انسانوں کو تعلیم بھی دو، تربیت بھی کرو۔ تو وہ اس ماحول میں، مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مذاق اڑاتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کیسے ہیں جو تم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے رہتے ہیں؟ تو سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ہمارے والد کی طرح ہیں۔ ہاں، ہم کو حمام جانا اور حمام میں دائیں ہاتھ کو نہیں استعمال کرنا، بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، اور صفائی کو 3 مرتبہ کرنا۔ پتھر سے اگر پوچھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ کرو، 3 پتھروں کو استعمال کرو، نہ تو اچھائی سے صفائی کرو، اور حمام میں قبلہ رخ ہو کے قبلوں کو اپنا چہرہ اور پیٹ کر کے نہیں بیٹھو۔ یہ سب ہمارے نبی ہم کو سکھاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ پہ، رسول اللہ پہ ایمان لایا۔ اب میری موت سے پہلے اگر میرے بچوں کو، میرے آئندہ آنے والی نسلوں کو میں نے تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی، ان کو یقین نہیں دلایا کہ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں قرآن پڑھنے والی نہیں ہوں گی، حدیث پڑھنے والی نہیں ہوں گی، دین پڑھنے والی نہیں ہوں گی۔ ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہمارا دین نہیں رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کا وقت مسجدوں میں نہیں، عالموں کے ساتھ نہیں،
دین سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ نہیں, دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ نہیں, دین پھیلانے والوں کے ساتھ نہیں. ہمارے بچوں کا وقت, ہمارے بچے کسی اور چیزوں کے عادی ہو گئے. سوچنے کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, ورنہ مستقبل بہت خطرناک ہے, گمبھیر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اللہ کو نہ جاننے والی, رسول اللہ کو نہ جاننے والی, اسلام کو نہ جاننے والی نہ ہو جائے. بڑی ذمہ داری ہے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرماتے تھے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو تعلیم نہیں, بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے. اور آج کے بچے کل کے بڑے ہیں. آج ہم لوگ جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 50 سال پیچھے جائیں تو ہم لوگ بچے ہی تھے. ہمارے باپ, ہماری ماں, ہمارے بزرگ, ہمارے محلے والے, ہماری مسجد والے اگر ہم کو دین نہیں سکھائے ہوتے, تعلیم نہیں دیے ہوتے, اخلاق نہیں سکھائے ہوتے, اسلام کی محبت دل میں نہ ڈالی ہوتی, تو پھر ہم اس مسجد کو نہیں آتے. ہم یہاں ٹھہر کے اللہ کی باتیں نہیں کرتے, رسول اللہ کی باتیں نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں نے کیا, محنتیں کی, تو آج اس کا پھل ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہم نے ہمارے بزرگوں سے لیا وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچائیں, آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچائیں. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب کہی, بلغوا عنی ولو آیا, کہ لوگوں آج میں نے تمہارے پاس پیغام پہنچا دیا, الا هل بلغ, میں نے پہنچا دیا. تو ان لوگوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا, الا هل بلغ, میں نے پہنچا دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن اور اللہ نے آپ کو وحی, آپ کو تعلیم اللہ نے دی تھی. وہ تعلیم اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھائی, تو وہ تعلیم سے صحابہ بنے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کے رسول کی نسل ہر چیز سیکھتی. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اللہ کے رسول سکھاتے. ایک مرتبہ ابو سلمہ 7-8 سال کے تھے, سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تو کھانے میں ایسا دور دور سے کھانا کھاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا, یا غلام, اے لڑکے, سم اللہ, بسم اللہ بول کے کھاؤ. اے لڑکے بسم اللہ بول کے کھاؤ, سم اللہ. وکل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ ہمیشہ. وکل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ, دوسروں کے سامنے سے مت کھاؤ. پلیٹ میں سب مل کے شریک ہو کے کھاتے ہیں. ہمارے جیسا ہر پلیٹ میں نہیں کھاتے تھے وہ لوگ, ایک پلیٹ میں سب مل کے کھاتے تھے. تو ایک پلیٹ میں سب مل کے کھاتے تو اپنی پلیٹ میں سے کھاؤ. وکل مما یلیک. میرے دوست, یہ تعلیم کا ذریعہ تھا, یہ تعلیم کا طریقہ تھا. یہ صرف ایک انسان کی ذمہ داری نہیں, یا صرف بھائی بہن والد ماں کی ذمہ داری نہیں, سب کی ذمہ داری. بلغوا عنی ولو آیا, سکھاؤ, تعلیم دے کے جاؤ. ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ 4 سال کے بچے تھے. تو مسجد میں صدقے کا, زکوٰۃ کا, کھجور مال آتا تھا, تو مسجد میں ڈالنے کے بعد, اللہ کے رسول رکھنے کے بعد اس کو تقسیم کر دیتے تھے. تو وہاں پہ کھجور گر گیا تھا تقسیم ہونے میں, تو حسن رضی اللہ عنہ اس کو لے کے کھانے لگے, منہ میں ڈال دیا ایک کھجور, چھوٹا سا بچہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کخ کخ, تھوک دو تھوک دو. فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةِ, دیکھو نبی اور نبی کی آل اولاد کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے, صدقہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے آدمی ہیں, وہ ایسے لیڈر ہیں, وہ ایسے قائد ہیں, وہ ایسے حکمران تھے. ہر بادشاہ, ہر لیڈر اپنے لیے کچھ نہ کچھ لیتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. نبی نے کہا کہ میرا مال وراثت میں نہیں دیا جائے گا, جو بھی میں نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے, پہلی بات. اور آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام دے دیا کہ دیکھو میری آل اولاد زکوٰۃ نہیں لے گی,
صدقہ نہیں لے گی، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغام، اللہ کا دین تم کو سکھانے اور پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ میرے دوستو، چھوٹے سے حسن رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے، ان کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ انس رضی اللہ عنہ 8-9 سال کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تھے مدینے میں، 10 سے کچھ زیادہ عرصہ، 2-4 مہینے، ہمیشہ فل ٹائم خادم۔ اسی لیے انس رضی اللہ عنہ کا لقب، ٹائٹل خادم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خادم۔ تو کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی اللہ کے رسول کی، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا، نہ مارا، نہ جھڑکا۔ کبھی یہ بولتے کہ ایسا کیوں نہیں کیا، یا کبھی یہ بولتے کہ ایسا کرنا تھا، دیٹس اٹ۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ایک کی تربیت میں لگے ہوئے ہوتے۔ میرے دوستو، آج میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہی بول رہا ہوں، آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے، اس کی کچھ تو وجہ ہے، اس کی کچھ تو اہمیت ہے، اس کی کچھ تو فکر ہونی چاہیے۔ یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو اپنے خاندان والوں کو، فیملی والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیتے رہو، حکم دیتے رہو۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، 24 آورس میں 5 دفعہ، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، جب تک زندہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعلیم دیتے رہے، نماز پڑھتے رہے، فجر کی بھی پڑھے، ظہر کی بھی پڑھے، عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر کی سنتیں، پھر ظہر کی سنتیں، پھر عصر اور مغرب اور عشاء کی سنتیں، پھر قیام اللیل کی سنتیں، پھر چاشت کی نمازیں، پھر موقع سے استسقاء اور پانی کے لیے، کبھی سورج گرہن کے لیے، کبھی چاند گرہن کے لیے، کبھی استخارے کے لیے نمازیں پڑھتے رہے۔ میرے نبی پڑھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، لوگ سیکھتے تھے، لوگ عمل کرتے تھے، لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے مسجد میں، کبھی گھر میں نمازیں پڑھتے تھے، یہ سب نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہو کے گرتے تھے تو پانی ڈالتے تھے، پھر جب بے ہوشی کم ہوتی تو آنکھیں کھولتے، لوگ فجر کا انتظار کرتے تھے۔ ایسا ہی تھا، مسجد ایسا، بازو ایسا دروازہ، قبلے کے دائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگ انتظار کر رہے۔ جب دیر ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہہ دو کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ جماعت ٹھہر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ ابو بکر کی قیادت میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسکرائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آتے ہوں گے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو اشارہ کیا، نہیں ہٹے ابو بکر، تو مسکرائے اللہ کے رسول، پھر پردہ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی آخری مسکراہٹ تھی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جن لوگوں کو نماز سکھایا تھا اللہ کے رسول کے نہ آنے کے باوجود بھی صحیح طریقے سے وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ مسکراہٹ سے دروازہ چھوڑ دیا، پردہ چھوڑ دیا۔ پھر جو ہے نا، اس کے بعد دوسری نماز اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آئی۔ چاشت کا وقت تھا، 8-9 بجے کا تقریباً۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا، اللہ کی طرف اشارہ کیا، انتقال کر گئے۔ تو میرے دوست، زندگی بھر نماز پڑھائی اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے آپ کو اطمینان ہوا، اور اس اطمینان کے بعد نماز کا حکم دے کے اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ کو عذاب دینا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے
لیکن اللہ نے پیدا کیا تو اللہ چاہتا ہے کہ لوگ امتحان دیں اور امتحان میں پاس ہوں. جو پاس ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. پاس کیا ہے؟ پاس یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ جیسا بولے ویسا رہیں, یہ ان کا پاس ہونے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, قوا انفسکم واہلیکم, اپنے آل اولاد کو بھی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارا, آگ سے بچاؤ. کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ جس کے اندر لکڑیاں نہیں جلتی ہیں, پتھر اور انسان جلتے ہیں. پتھر, آپ کو آگ جلانے کے لیے لکڑیوں یا پیٹرول کی ضرورت پڑتی, اور اللہ تعالیٰ پیٹرول اور لکڑیوں کی ویلو جو ہے نا انسانوں میں بنا دیتا. قوا انفسکم نارا وقودها الناس والحجارہ, لوگ, انسان اور پتھر, یہ دو جلیں گے اس کے اندر. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. تو میرے دوست, امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, صفت الصفوہ ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اکلوتی بیٹی تھی. تو بادشاہ بھی ہو, اکلوتی بھی بیٹی ہو, تو کیسا ہوگا آپ کو تو اندازہ ہے. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میری بیٹی کو کبھی غم نہیں آنا, میری بیٹی کو کبھی دکھ نہیں پہنچنا, میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنا. اور خادموں کو, نوکرانیوں کو اس نے اعلان کر کے رکھا تھا, کوئی غلط بات, کوئی بیماری کی بات, کوئی موت کی بات, کوئی آگ کی بات, یہ باتیں نہیں کرنا میری بچی کے سامنے. تو کھانا, کھیلنا, کودنا, مزے لینا, یہی زندگی تھی. ایک دن نیک آدمی آئے, وہ چاہتے تھے کہ پیغام پہنچا دیں. کیا کریں؟ پیغام پہنچا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک بندہ رہے اور اس کو اللہ اور رسول اللہ کی فکر نہ ہو, یہ بات غلط ہے. تو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کہا اور زور زور سے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ آیت پڑھنے لگے. آگ سے بچاؤ, آگ میں انسان اور پتھر جلیں گے, تمہاری آل اولاد جلے گی. تو بچی اپنے لوگوں سے بولے کہ ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بولے نہیں, کچھ نہیں چلے گا. بولے نہیں, کچھ تو ہے. تو وہ جب پریشان ہو گئی تو اس کے باپ کے پاس لگ گئے. تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ایسا بھی کوئی گھر ہے جس میں آگ ہے اور لوگ اس میں جلیں گے, اور ایسا بھی گھر ہے جہاں پہ اللہ کی نعمتیں جو نہیں, جہاں اللہ کی نعمتیں وہاں پہ لوگ آرام سے رہیں گے اور ہماری زندگی کے بعد لوگوں کو ملے گا. والد نے کہا ہاں. تو بچی نے کہا کہ آج تک تم نے ابو مجھے اطلاع نہیں دی, ورنہ مجھے ایسا نہ ہو کہ وہ آگ کے گھر میں جلنا پڑے. پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئی. اس نے اللہ کی عبادت اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا. یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا. بہرحال دوستوں اور بھائیوں, یہ پیغام میں آپ کے سامنے اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, مروا اولادکم بالصلاۃ بسبع, جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ اذا بلغوا العشر, جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو اس پہ سزا بھی دو. تھوڑا ہلکا پھلکا ان کے ساتھ شدت کرو, ان کے ساتھ ان کو تھوڑا ڈراؤ مارو. 10 سال, 3 سال تک تربیت. میرے دوستوں اور بھائیوں, میری بہنوں, صرف اپنے بچے ہی نہیں, کیا اچھا زمانہ تھا. ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے کہ مسجد کو جانے والے بڑے لوگ, مسجد کو جانے والے نمازی آواز دیتے ہوئے جاتے تھے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, آوازیں دیتے جاتے تھے مسلمانوں کی بستیوں میں سے. بلکہ کھٹکے بھی مار کے اٹھاتے تھے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھ جاؤ, سحری کا ٹائم ہو گیا, اٹھ جاؤ. بلکہ بچوں کو لے کے جا کے چاکلیٹ بھی دلاتے تھے. بچوں کو معلوم تھا کہ فجر کی نماز پڑھے تو چاکلیٹ ملتی, فجر کی نماز پڑھے تو کچھ نہ کچھ گفٹ ملتا. اس وقت تو چاکلیٹ کے لیے نماز پڑھتے تھے بچے, لیکن چاکلیٹ کے ذریعے سے ان کو نماز کی عادت ہو گئی, پھر وہ نمازی بن گئے. پھر اس کے بعد آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ نماز سکھانے والے, نماز پڑھانے والے, نماز پھیلانے والے بن گئے. میرے دوستوں اور بھائیوں, پیسے اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کے لیے, کاریں خریدنے کے لیے, ہالیڈیز منانے کے لیے, ریزورٹ میں جا کے خرچہ کرنے کے لیے,
اچھے اچھے کپڑے بنا کے سیلفیز لے کے انسٹاگرام پہ ڈالنے کے لیے، اس لیے اللہ نے پیسے نہیں دیے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا تو اس کا فرض ہے کہ وہ علم دنیا کو پہنچائے۔ دولت اگر اللہ نے کسی کو دی تو دولت آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ آپ کی دولت آپ کے کھانے پینے سے ہٹ کے جتنی بھی زیادہ ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس صحت ہے وہ صحت بھی، اگر عقل ہے وہ عقل بھی، اگر قلم ہے تو قلم بھی، اگر کچھ بھی ہے، اس کمیونٹی کو اللہ کا پابند بنانے کے لیے 2 روٹی کھلا کر اگر کسی کو اللہ کا بندہ بنایا جا سکتا ہے، کسی کو نمازی بنایا جا سکتا ہے، کسی کو دین کے راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی؟ ذرا سوچو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من دل علی خیر فلہ اجرہ واجر من عمل بہ، من دل علی خیر، اگر کوئی کسی کو کوئی اچھی بات، کوئی نیک بات، کوئی اجر کی بات سکھاتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے، تو اس کو اس کا عمل اجر، اس عمل کا اجر ملے گا، اور جب تک اس پہ عمل کیا جاتا رہے گا اس کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ نے کسی کو سبحان اللہ سکھا دیا، کسی کو مسجد کا جانے کا راستہ بتا دیا، پیسہ خرچہ کر کے، چاکلیٹ کھلا کے، کھانا کھلا کے، دوستی کر کے، گفٹ دے کے، کچھ تو کر کے، اسپانسر کر کے آپ نے بتا دیا، راستہ بتایا، اس کے بعد وہ زندگی میں جتنی نمازیں پڑھے، جتنا ذکر کرے، جتنی چیزیں کرے، آپ ریزن تھے، آپ کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، سوچو ذرا، تھوڑا توجہ چاہتا ہوں، سوچئے۔ التلخیص بلکہ کتاب ہے ان کی، ابن حزم 4 صدی میں، 1000 سال پہلے وہ کتاب میں وہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارے صحابہ کتنے بڑے لوگ تھے، اور ہمارے صحابہ کے دھول کو بھی ہم لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں، چونکہ دنیا میں کہیں بھی اسلام ہے ان لوگوں نے پہنچایا، دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہے ان لوگوں نے ان کو مسلمان بنایا، دنیا میں کہیں بھی اگر کتاب و سنت کی تعلیم ہے تو وہ لوگ تھے جو پہنچائے۔ اسی لیے سارے مشرق اور مغرب میں، ساری دنیا میں اسلام پہ، قرآن پہ، دین پہ جو بھی عمل کیا جا رہا ہے اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ اب کون ہے جو ان کے درجے کو پہنچ سکے؟ اب کون ہے جو ان کے درجوں کا خیال کر سکے؟ میرے دوست، اسی لیے بعض لوگ ایک زندگی جی کے مر جاتے ہیں، لیکن نیک لوگ 10,000 زندگیاں جی کے مرتے ہیں، کیونکہ وہ مر جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بکھر کے مرتے ہیں۔ وہ مر جاتے ہیں لیکن ہزاروں لوگوں کو وہ تعلیم دے کے مرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، انسان مر جاتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں ان کا عمل جاری رہتا ہے، ان کی تہجدوں کا اجر چلتا رہتا ہے، ان کے صدقوں کا اجر چلتے رہتا ہے، ان کے خیرات کا اجر چلتے رہتا ہے، بہت کچھ چلتا رہتا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ صدقۃ جاریہ۔ ایک بیان فرمایا رسول اکرم نے کہ وہ آدمی جس نے جو ہے نا علم ينتفع به، کہ علم سکھا کے گیا تھا۔ صدقۃ جاریہ، ایسے صدقات کیے جو باقی رہے، مدرسے بنے، مسجدیں بنے، کتابیں چھپی، علماء بنے، اور وہ چلتا رہا۔ صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، پیسہ نہیں تھا لیکن اس نے محنت کی، علم سیکھا اور لوگوں کو علم سکھا کے گیا۔ علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد بنا کے گیا تھا۔ نیک اولاد تو سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال آج میرا پیغام آپ سے یہ ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سب 14 سال 15 سال کے بڑے ہیں۔ جابر بن سمرہ اور محیص صحابہ 14 15 سال کے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جابر ابن سمرہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت 14 13 15 سال کے تھے، اور اس میں سے بعض لوگ جنگ بدر کے وقت، تو بعض دفعہ اللہ کے رسول نے جنگوں میں ان کو واپس کر دیا، بولے نہیں تم 14 سال کے چھوٹے ہو، تو رونے لگے۔ اللہ کے رسول، ایک تو موقع تھا کہ دین کی حفاظت کرنے کا، دین کا دفاع کرنے کا، دین کے لیے لڑنے کا، دین کے لیے مرنے کا، آپ واپس کر دیتے ہیں۔ رونے لگے، ان کے رونے کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، ان کے رونے کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ میرے دوستو، آپ کے بچوں کا موبائل لے لیا جائے تو روئیں گے، لیکن آپ کے بچوں کو فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو نہیں روئیں گے۔
آپ کے بچوں کو اگر فجر کی نماز کو اٹھایا جائے تو روئیں گے، لیکن آپ کے بچے کا اگر کرکٹ چھوٹ جائے، گیم چھوٹ جائے، ان کا لگژری ان کی چھوٹ جائے تو آپ کے بچے روئیں گے۔ میرے دوست، آپ کے بچوں کو لگژریوں میں چھوڑ کے مت جائیے، آپ کے بچوں کو اللہ والا بنا کے چھوڑ کے جائیے۔ لگژری میں چھوڑیں گے تو وہ لوگ نکمے بنیں گے، کمانے اور جمانے کے لائق نہیں بن سکیں گے۔ جو محنت کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسٹرگل کرتے ہیں، اس دنیا اسٹرگل کی دنیا ہے، یہ دنیا محنت کی دنیا ہے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ کیوں قومیں برباد ہوتی ہیں؟ مسلمان برباد کیوں ہو گئے؟ مسلمان پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، جو قبیلے، جو خاندان، جو لوگ بزنس میں ہیں، جو لوگ پڑھائیوں میں ہیں، ان کا باپ بھی پڑھا لکھا، ان کی ماں بھی پڑھی لکھی، ان کے چچا بھی پڑھے لکھے، ان کے دادا بھی پڑھے لکھے، تو بچے کو پیسہ ہے، بچے کے پاس کھانا ہے، بچے کے پاس گاڑی ہے، بچے کے پاس آرام ہے، لیکن بچے کو پورا خاندان یہ بھی سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جب تک تم پڑھو گے نہیں، لائق بنو گے نہیں، 18 گھنٹے محنت کرو گے نہیں، نہ تم دواخانہ چلا سکو گے، نہ تم کمپنی چلا سکو گے، نہ تم کاروبار چلا سکو گے، نہ تم دکان چلا سکو گے۔ تو اسی لیے ان کے بچوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ان کے بچوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو 18 گھنٹے جتنی محنت کرنا وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں دیکھو کیسے ہیں یہ لوگ، باپ کے پاس اتنا رکھا پھر بھی بیچارہ جو ہے نا ہمیشہ دکان میں بیٹھا رہتا۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے، باپوں کی ٹنڈریوں کو تباہ و برباد کر دیتے، باپوں کے لگائے ہوئے کاروبار کو ختم کر دیتے، اسی لیے باؤں کے لگائے ہوئے تجربات کو ہم لوگ مٹی میں ملا دیتے، چونکہ ہم سمجھتے کہ باپ کما لیا۔ یہی حال ہماری حکومتوں کے ساتھ ہوا۔ جب آئے تھے ابتدا میں 1000 لوگ 10,000 لوگ اسلام پھیلانے، تو یہاں کے لاکھوں لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، جنگ میں نہیں جیت سکے، مسلمان غالب آ گئے، حکومت بنائی، حکومت کرتے رہے، باپ نے محنت کی، ایسا نہیں کہ بادشاہ سو گئے، بادشاہ اگر سو گیا تو پھر پبلک جو ہے نا اس کے خلاف میں ہو جاتی، پھر اس کا بچہ بھی، پھر اس کا بچہ بھی، پھر اس کا بچہ بھی۔ لیکن جب سے مسلمان آرام کے خوگر ہو گئے، دنیا کے خوگر ہو گئے، تو پھر تباہی و بربادی ان کی قسمت میں لکھی گئی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، جو میں پیغام آپ کے پاس دینے کے لیے آیا، ہر ماں کا فرض ہے، ہر بہن کا فرض ہے، ہر بیٹی کا فرض ہے، ہر باپ کا، ہر بیٹے کا، ہر بھائی کا، معاشرے کے ہر آدمی کا ذمہ دار ہے۔ کشتی ڈوبتی ہے تو ایک آدمی نہیں مرتا، ہم مسلمان بحیثیت قوم ایک کشتی میں سوار ہیں۔ ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ دوسرے کو نمازی بنائیں، تعلیم یافتہ بنائیں، تربیت یافتہ بنائیں، اخلاق والا بنائیں۔ جب تک ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہماری یہ کشتی پار نہیں لگے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ کے دین پہ اللہ کا دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے دوست، آج سے فکر کیجئے کہ آپ کی زندگی میں چند گھنٹے دین سیکھنے اور دین سکھانے میں لگے رہیں۔ میری بہنوں، آج سے آپ بھی دین سیکھنے اور سکھانے والے بن جاؤ، اور ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھو، پڑوسیوں کے بچے اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کو ایسا چھوڑ دیں گے تو بچے پھر جو ہے نا سوشل میڈیا کے ہو جائیں گے، اور سوشل میڈیا میں آج سوائے ان کے ایمان کے، سوائے ان کے اخلاق کے ڈاکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کھو جائیں گے، اخلاق کھو دیں گے، ایسی چیزیں سیکھیں گے جو کہ جانور بھی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، ٹائم گزارو اپنے بچوں کے ساتھ، مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ، مسلم معاشرے کے ساتھ، اور ان سب کو مسجدوں کو لے کے آؤ، ان سب کے لیے ایکٹیویٹیز کا کچھ پروگرام بناؤ کہ یہ ہمارے بچے ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔